بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاکسار آپ کے سامنے چند اشعار شہدائے احمدیت برکینا فاسو کے متعلق جو میں نے لکھے تھے اور یہ اخبار الفضل میں بھی شائع ہوئے تھے، آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں۔ غالباً آج یا کل 11 یا 12 تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی تھی اسی مہینے میں، تو میں نے سوچا کہ وہ اشعار دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند کرے، ان پر بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل کرے، اور وہاں پر خدا تعالیٰ احمدیت کو بہت برکتیں و ترقیات عطا کرے، اور ان شہداء کے جو خاندان ہیں ان کو صبر اور استقامت دے، اور وہ ہمیشہ احمدیت کے لیے قربانیاں کرتے چلے جائیں، اور خدا تعالیٰ احمدیت کو ترقی پر ترقی دیتا چلا جائے۔ اب بھی برکینا فاسو میں جو پروگرام آتے ہیں الفضل میں یا وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت پوری طرح مضبوط قائم ہے، اور وہ شہداء کی فیملیاں جو ہیں بڑی ہمت اور استقامت کے ساتھ احمدیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور میں پیش کرتا ہوں، بد ارادہ سے یہ مسجد میں گھسے ظالم یزید، یعنی یہ ظالموں نے مسجد میں گھس کر احمدیوں کے پر حملہ کیا تھا۔ بد ارادہ سے یہ مسجد میں گھسے ظالم یزید، کر دیے 9 احمدی برکینا فاسو کے شہید۔ ایک ایک کر کے 9 احمدیوں کو انہوں نے شہید کیا، اور ہر احمدی ڈٹا رہا ہے اپنے ایمان پر کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو سچا مسیح اور مادی مانتا ہوں۔ ایک بھی احمدی جو تھا وہ اس میں ذرا بھی اس نے کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ وہ اس نے اپنی جانیں قربان کر دی اور اپنی سچائی پر قائم رہے۔ کر دیے بد ارادہ سے یہ مسجد میں گھسے ظالم یزید، کر دیے 9 احمدی برکینا فاسو کے شہید، وہ بلالی روح سے جانیں فدا کرتے رہے، وہ بلالی روح سے جانیں فدا کرتے رہے، صدق کا پرچم نہ چھوڑا ہو گئے سارے شہید، وہ بلالی روح سے جانیں فدا کرتے رہے، صدق کا پرچم نہ چھوڑا ہو گئے سارے شہید، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو اس دیس میں، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو اس دیس میں، خون کے قطروں سے لاکھوں احمدی ہوں گے مزید، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو اس دیس میں، خون کے قطروں سے لاکھوں احمدی ہوں گے مزید، ظالم و قابل کا ہی انجام بد کر دیکھتے۔ یہ کابل جو ہے یہ ایک شہر ہے افغانستان کا۔ ظالم و قابل کا ہی انجام بد کر دیکھتے، پھر کبھی کرتے نہ تم یہ کام گندا اور پلیت۔ یعنی وہ انجام جب حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف شہید صاحب اور ایک اور ہمارے احمدی جو عبد الرحمن صاحب تھے ان کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے کابل کی زمین، اب تو کبھی امن کا منہ نہیں دیکھے گی۔ تو آج تک وہ امن کا منہ کابل کی زمین نے نہیں دیکھا، اور بلکہ سارے افغانستان نے نہیں دیکھا، کہ وہاں پر یہ ایک اتنا بڑے احمدی کی صداقت کا نشان ہے کہ کاش ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ جو سچائی احمدیت کی تھی، جو مسیح موعود نے فرمایا تھا کہ اب اس ظلم کی وجہ سے اب کبھی بھی تم امن کا منہ نہیں دیکھو گے، تو وہ کس طرح وہ حضور کی بات اور پیشگوئی پوری ہوئی، اور آج تک کابل اور افغانستان میں امن کا منہ نہیں دیکھ سکے۔ ہاں اگر توبہ کر لیں
اور وقت کے مسیح و مادی کو مان لے تو پھر خدا تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو اس دیس میں، خون کے قطروں سے لاکھوں احمدی ہوں گے مزید۔ ظالموں کابل کا ہی انجام بد گر دیکھتے، ظالموں کابل کا ہی انجام بد گر دیکھتے، پھر کبھی کرتے نہ تم یہ کام گندا اور پلید۔ تم خدا کے قہر سے بچ کر کہاں اب جاؤ گے، تم خدا کے قہر سے بچ کر کہاں اب جاؤ گے، اب غضب بھڑکے گا تم پر میرے مولا کا شدید۔ تم خدا کے قہر سے بچ کر کہاں اب جاؤ گے، اب غضب بھڑکے گا تم پر میرے مولا کا شدید۔ جب بھی ظالموں نے ظلم کیا ہے الہی جاننے باتوں پر تو پھر وہ خدا کی پکڑ میں آئے ہیں، اور یہ نشان خدا تعالیٰ بار بار دکھاتا ہے اور لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ خدا کرے کہ وہ عبرت حاصل کریں اور ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں۔ آمین۔